آج 21، 22 اور 23 رمضان بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن مجید کی یہ سورت پڑھ کر بانٹ دو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہوتے ہی یہ 10 روپے کا صدقہ جس گھر میں کر لیا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور آج کی رات پہلی طاق رات بھی ہے، کل کی رات دوسری طاق رات بھی ہے۔ آپ ان 3 دن کے اندر 21 رمضان کو پڑھ لیں، 22 رمضان کو پڑھ لیں، 23 رمضان کو پڑھ لیں، لیکن 10 روپے کی ٹافیوں کا یہ صدقہ لازمی کرنا ہے۔ امیر ہو، غریب ہو، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس وقت صرف اس لیے یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں کیونکہ وہ تھک چکے ہیں؟ کوئی راتوں کو اٹھ کر صرف اس لیے روتا ہے کیونکہ گھر کے حالات نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ کسی کے سر پر قرض کا اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ اسے اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ہم میں سے کوئی اپنی بیماری سے تنگ ہے، کوئی اپنوں کے بدلتے ہوئے رویوں سے پریشان ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری دعا اللہ تک نہیں پہنچ رہی، یا شاید ہمارے نصیب میں خوشیاں ہی نہیں۔ لیکن میرے بھائی اور بہنوں، آج کی یہ 10 روپے کی ٹافیاں آپ کی زندگی کے پچھلے تمام دکھوں کو مٹانے کے لیے ہیں۔ آج جب سورج ڈلے گا تو رحمت کے وہ دروازے کھلیں گے جو عام راتوں میں نہیں کھلتے۔ آج کا یہ دن آپ کی خالی جولی کو بھرنے کا دن ہے۔ دوستو، ابھی جو بات میں کہنے والا ہوں اسے اپنے کان کھول کر سن لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں صرف باتیں نہیں کروں گا، بلکہ آپ کو 10 روپے کی ٹافیوں پر 4 ایسے خاص وظائف بتانے والا ہوں جو صرف آج کی پہلی طاق رات میں، یعنی 21، 22 اور 23 رمضان بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے لیے ہیں۔ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ طاق راتوں میں صرف لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں۔ 21، 22 اور 23 رمضان میں 10 روپے کی ٹافی کا یہ صدقہ کرنا بھول جاتے ہیں، جس کے بغیر کوئی بھی دعا مکمل نہیں ہوتی۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ صدقہ وہ کام کرتا ہے جو آپ کی بڑی بڑی باتیں کرنے کے باوجود بھی کامیابی نہیں ملتی۔ ان پر جو 4 اعمال پڑھنے ہیں وہ کون سے ہیں جو آپ کی برباد ہوتی زندگی کو دوبارہ ہرا بھرا کر سکتے ہیں؟ ایک ایک کر کے میں آپ کو سب بتاؤں گا۔ یاد رکھیے، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے صرف ایک ویڈیو نہیں، بلکہ یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان صلح کا ایک ذریعہ ہے۔ ان 4 وظیفوں میں دوسرا وظیفہ ایک ایسا معجزہ ہے جس نے میری اپنی زندگی کے کئی رکے ہوئے کاموں کو سیکنڈوں میں پورا کروایا۔ وہ دوسرا وظیفہ کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس لیے ایک لمحے کا بھی وقت ضائع مت کیجیے گا، کیونکہ کیا پتہ اللہ نے آپ کے رزق کی کنجی آج کے اس ویڈیو میں رکھی ہو سکتا ہے کہ آج یہ صدقہ کرتے ہی اللہ چھپڑ پھاڑ کر آپ کو عطا فرما دے، خزانوں کے منہ کھول دے۔ دوستو، یہی وہ طاق راتیں ہیں جن میں پہلی رات 21ویں ہے اور دوسری رات 23ویں ہے۔ یہ پہلی 2 طاق راتوں کا خاص صدقہ ہے جس کو اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر کہا ہے۔ آج کی رات جو بندہ سچے دل سے مانگ لے گا، اس سے وہ سب کچھ ملے گا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ آج ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کی تقدیر آج ہی بدل جائے گی۔ اگر آپ تھک چکے ہیں، اگر آپ ہار چکے ہیں، تو بس آج کی رات اپنے رب کے نام کر دیں۔ آج کی رات اللہ خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ دوستو، اس ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ پڑھنے سے پہلے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے اللہ پر پورا یقین ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کی غریبی کو امیری میں بدل سکتا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آپ کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ میری مراد پوری کر دے۔ آپ کا یہ لکھنا آپ کی تڑپ کو ظاہر کرے گا، اور اللہ تڑپ کر مانگنے والے کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ آپ کے لائک اور شیئر کرنے سے یہ ویڈیو کسی ایسے انسان تک پہنچ سکتی ہے جو شاید آج خودکشی کا سوچ رہا ہو۔ آپ کے اس عمل سے اس کی زندگی بدل جائے۔ اب میں آپ کو وہ طریقے، وہ کام بتاؤں گا جو آج بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن آپ نے لازمی طور پر کرنے ہیں۔ یہاں ایک بات ضروری جان لیجئے کہ یہ جو بدھ کا پورا دن ہے، جمعرات کا پورا دن ہے، جمعۃ المبارک کا پورا دن ہے، یہ 3 دن آپ جب چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور ان 3 دنوں کے اندر 2 طاق راتیں موجود ہیں، ایک 21ویں رات، ایک 23ویں رات۔ آپ ان 2 طاق راتوں کا یہ خاص صدقہ ایک بار میرے کہنے پر کریں۔ بہت سے لوگ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن 21ویں رات اور 23ویں رات کا
یہ خاص صدقہ نہ ہی آج تک کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتاتا ہے۔ کاش ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ 3 راتیں، یہ 3 دن کتنے قبولیت کے دن ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ کوئی راتوں کو اٹھ کر روتا ہے اس لیے کہ سر پر قرضے کا بوجھ چڑھا ہوا ہے، اس سے جینے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ کوئی اپنی بیٹی کے نصیب کے لیے پریشان ہے کہ دن گزرتے جا رہے ہیں، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، کوئی بیماریوں سے لڑ رہا ہے، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم پوری زندگی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کے ترلے کرتے ہیں، لیکن آج وہ گھڑیاں، وہ تاک راتیں آ چکی ہیں جب ہمیں کسی بندے کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اتنی باغ دوڑ کرتے ہیں پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ ہم دن بھر رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، رات کو تھک کر جب بستر پر لیٹتے ہیں تو نیند کی بجائے پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف اس ڈر میں جی رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا؟ اولاد جوان ہو رہی ہے، ان کے نصیب کا ڈر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج 21ویں رات ہے، پھر 22 رمضان اور 23ویں رات ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں آپ کے ان تمام مسائل کو، یہ صدقہ آپ کی تمام مصیبتوں کو، پریشانیوں کو غیب سے ختم فرما دے گا، کیونکہ آج مغرب کی اذان کے بعد جو دروازہ کھلے گا جہاں سے تقدیریں بدلتی ہیں، اللہ پاک آج کے دن صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ کون سا بندہ اپنے تمام غرور اور اپنی تمام تدبیروں کو چھوڑ کر اس کے سامنے جھکتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ میں آج ایک آنسو بھی اپنی بے بسی پر نکل گیا تو سمجھ لیں کہ آپ کا کام بن گیا ہے۔ آج کی یہ پہلی تاک رات آپ کے برسوں کے دکھوں کو دھونے کے لیے آ رہی ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں تاک رات میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں 21ویں رات کو، 23ویں رات کو کیا پڑھنا چاہیے؟ میں پڑھنے کے ساتھ صدقہ بھی بتاؤں گا، یعنی ایک ایسا کامل عمل، اللہ والوں کی کامیابی کا وہ راز بتاؤں گا جسے پڑھنے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے، کیونکہ 10 روپے کی ٹافیوں پر صدقے کی نیت سے یہ وہ کلمات ہیں جنہوں نے ٹوٹے ہوئے گھروں کو دوبارہ آباد کیا، جنہوں نے خالی جیبوں کو غیب سے بھر دیا۔ ان وظیفوں کا اثر تب ہوگا جب آپ انہیں یقین کے ساتھ کریں گے کہ اللہ کے سوا اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ دوستو، ایک بات جو بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان 4 وظیفوں میں ایک ایسی خاص شرط چھپی ہوئی ہے جس کے بغیر پہلی تاک رات کی عبادت ادھوری رہ جاتی ہے، پھر دوسری تاک رات میں بھی اللہ آپ کو انعام نہیں دیتا۔ وہ شرط کیا ہے کہ وہ پہلے وظیفے کے فوراً بعد بتاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی کوئی بھی محنت ضائع نہ ہو۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے آپ کی جولی میں وہ خوشیاں آ جائیں جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا، تو اس ویڈیو کو ایک سیکنڈ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سیکنڈ ہے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے ہم سب مل کر اللہ کے حضور ایک ایسی اجتماعی توبہ کریں گے کہ آسمان کے فرشتے بھی آپ کی گواہی دیں گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وظیفوں کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانا چاہتا ہوں جو شاید آپ کی زندگی کو بدل دے۔ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں اکیلے تھے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو مل کر مانگی جانے والی دعا کتنی پسند ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کچھ لوگ مل کر اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ ان سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ آج اس ویڈیو کو ہزاروں لوگ ایک ساتھ دیکھ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری دعا میں وہ اثر نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے الفاظ میں وہ تڑپ نہ ہو، لیکن اس مجمع میں کوئی ایک ایسا اللہ کا بندہ یا بندی ضرور ہوگی جس کی ایک آہ یا آنسو اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ اس کے صدقے ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ اس لیے آپ نے ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین پر کامیابی کی مہر لگ جائے اور ہم سب کے بند نصیب کھل جائیں۔ اے اللہ، اے کائنات کے مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے رب، آج 21، 22 اور 23 رمضان چند گھنٹوں بعد تیری رحمت والی تاک راتیں شروع ہونے والی ہیں۔ مولا، ہم سب تیرے گناہ گار بندے آج ایک ساتھ تیرے سامنے جولی پھیلائے بیٹھے ہیں۔ ہم سب کے دامن گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن تیری رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ یا رب العالمین، آج اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں جتنے بھی نام لکھے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ تڑپ کر آمین کہہ رہے ہیں، ان سب کے گھروں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ الہی، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے، کسی کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، مولا ان سب کی پوشیدہ تکلیفوں کو تو جانتا ہے۔ آج اس تاک رات کے صدقے
یہ 10 روپے کی ٹافیوں پر ہمارا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے پروردگار، آج اس اجتماعی پکار کو رد نہ کرنا، ہمیں وہ تاک راتوں کے فیض و برکات عطا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین الہی آمین۔ اب وقت آ گیا ہے اس پہلے وظیفے کا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر گناہوں کا پہاڑ بھی سامنے ہو تو اس کلمے کی ایک ضرب ایسی زوردار ہوتی ہے کہ وہ کلمہ جس پر ہماری ایمان کی بنیاد بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت بہت بڑی آزمائش میں ہیں۔ کسی کے گھر میں جوان بیٹی ہے اور اسے نصیب کی فکر کھائی جا رہی ہے، کوئی ہسپتالوں کے چکر لگا کر تھک گیا ہے لیکن بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی، کوئی ایسا ہے جسے اپنوں نے ہی دھوکہ دیا ہے، اب وہ تنہائی میں بیٹھ کر روتا ہے کہ یا اللہ میرا کیا قصور تھا۔ میرے دوستو، جب دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جائیں، جب دوست یار رشتہ دار آنکھیں پھیر لیں، تب یہ کلمہ آپ کا سہارا بنتا ہے۔ آج 21، 22 اور 23 رمضان، 10 روپے کی ٹافیوں کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے، آج پہلی طاق رات بھی ہے، پھر کل دوسری طاق رات یعنی 21ویں رات اور 23ویں رات، بدھ جمعرات اور جمعہ کے دن، ان 3 دنوں اور 3 راتوں میں آپ جب چاہیں سمے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس کلمے کو اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے دل کی دھڑکن کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تصور کریں کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ اپنے دل سے دنیا کی ہر پریشانی، ہر درد، ہر خوف کو نکال کر باہر کرتے ہیں۔ جب الا اللہ کہتے ہیں تو آپ اپنے رب کو اپنے دل میں بسا رہی ہیں۔ آج بدھ جمعرات اور جمعہ کے دن ایک ایسا موقع ہے جو شاید دوبارہ نصیب نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا کبھی آپ نے اللہ کی توحید کو اس طرح پکارا ہے کہ آپ کے آنسو نکل آئیں؟ آج جب مغرب کے بعد فرشتے آپ کے پاس سے گزریں تو آپ کو اس حال میں دیکھیں گے کہ آپ کا پورا وجود اللہ کی گواہی دے رہا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار پر کسی نے بندش کر دی ہے، اگر آپ کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قسمت ہی خراب ہے، تو آج اس کلمے کا ورد شروع کریں۔ یہ کلمہ آپ کے گرد ایک ایسی ڈال بنا دے گا جس سے کوئی بھی جادو، کوئی حسد، کوئی دشمن کبھی بھی توڑ نہیں سکے گا۔ آج کی یہ پہلی طاق رات ہے، کل دوسری طاق رات ہے۔ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر یقین کریں، گھبرائیں نہیں، اللہ اب بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی اشارت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن دوستو، یہاں ایک بات بہت ضروری ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس وظیفے کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ لوگ ہزاروں بار تو پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ ایک چھوٹی سی غلطی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں وہ سکون، وہ کامیابی نہیں ملتی جس کی وہ تلاش میں ہوتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے، وہ ابھی میں آپ کو اس وظیفے کی تعداد بتانے سے پہلے سمجھاؤں گا۔ آپ کی تھوڑی سی محنت بھی ضائع نہ ہو۔ یاد رکھیے، جو تعداد میں آپ کو دینے والا ہوں وہ اتنی طاقتور ہے کہ جب آپ اس کو آدھے راستے پر پہنچیں گے تو آپ کو اپنے دل کے اندر ایک ایسی ٹھنڈک محسوس ہوگی جو آپ نے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کے کندھوں سے برسوں کا بوجھ اتر گیا۔ کیا آپ تیار ہیں اس تبدیلی کے لیے؟ میرے دوستو، اب بہت غور سے سن لیں۔ آپ نے اسے پڑھنا کیسے ہے؟ آج بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن مصلی پر بیٹھ کر، اگر آپ مصروف ہیں تو چلتے پھرتے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اپنے ذہن میں صرف اپنی ایک حاجت کو رکھیں جو آپ کو سب سے زیادہ تڑپا رہی ہے، پھر اس تسبیح کو شروع کریں۔ اب اس کی تعداد کیا ہوگی؟ بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ نے اس پہلی طاق رات میں یا دوسری طاق رات میں 21، 22، 23 رمضان، ان 3 دن کے اندر یہ کلمہ پورے 2000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، یہ 2000 کی گنتی آپ کی تقدیر بدلنے کی کنجی ہے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 2000 بار مکمل کریں گے، 10 روپے کی ٹافیوں پر پھونک مار لیں گے، تو زمین اور آسمان کی تمام طاقتیں مل کر بھی آپ کو وہ خوشی نہیں دے سکتی جو آج اس کلمے کی بنیاد پر مل جائے گی، جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے۔ کہ آپ آج ان طاق راتوں میں 2000 موتی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لیکن یاد رہے، یہ تو صرف شروعات ہے، ابھی وہ دوسرا وظیفہ باقی ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں یا جن کی کوئی بہت بڑی حاجت رکی ہوئی ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ ابھی میں اس پہلے وظیفے کے فوراً بعد بتانے والا ہوں۔ اسے سننے کے بعد ویڈیو مت چھوڑیے گا، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس مبارک عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں
جسے تمام وظیفوں کی جان کہا جاتا ہے؟ یا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں، اتنے وظیفے کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں اثر محسوس نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس عمل کو بھول جاتے ہیں جو ہر دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ وہ عمل ہے درود ابراہیم۔ آج 21، 22 اور 23 رمضان، 21ویں رات کو پڑھ لیں، 23ویں رات کو پڑھ لیں۔ ان پہلی 2 تاک راتوں میں صرف کچھ وقت نکال کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ راتیں ہیں جس پہ فرشتے گروہ کی شکل میں یعنی بڑی تعداد میں زمین پر اترتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ فرشتے زمین پر آئیں، آپ کی زبان سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ سنیں تو وہ کتنا خوش ہوں گے۔ دوستو، درود ابراہیمی وہ تالا ہے جو آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات مانگی گئی آپ کی ہر دعا عرش الہی تک جائے، آپ کا یہ صدقہ آپ کی تمام نسلوں کو آباد کر دے، تو اس درود پاک کا سہارا لیں۔ میرے دوستو، آج 21، 22 اور 23 رمضان، آپ جب چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر 3 دن گزر گئے تو یاد رکھیے گا کہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش میں نے اس عمل کو کر لیا ہوتا، کیونکہ ان تاک راتوں کی ایک ایک گھڑی کروڑوں مہینوں سے بہتر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے بدلے اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آج ان تاک راتوں میں جب نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے تو اس رات میں پڑھا گیا درود آپ کی زندگی میں رحمتوں کا کتنا بڑا سیلاب لے کر آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، اگر آپ کے کاموں میں ہر وقت رکاوٹ رہتی ہے، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قسمت کے ستارے گردش میں ہیں، تو آج کی اس رات کو غنیمت جانیے۔ درود ابراہیمی وہ روشنی ہے جو قبر کے اندھیرے سے لے کر حشر کے میدان تک آپ کا ساتھ دے گی۔ آج اسے پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ لیکن ایک لمحہ میری بات کو غور سے سنیں۔ درود ابراہیمی تو سب کو یاد ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس وظیفے کو پڑھتے وقت وہ کون سا ایک تصور ہے جو آپ کی دعا کو سیکنڈوں میں قبول کروا سکتا ہے؟ اکثر لوگ زبان سے تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ خاص طریقہ، وہ پاورفل گنتی جو بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ آپ کے وظیفے میں وہ طاقت بھر دے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ وہ تعداد کیا ہے؟ بہت دھیان سے سنیں، کیونکہ یہ اس ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نوٹ کریں، آپ نے اس وظیفے کو آج کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے ان 2 تاک راتوں میں 21ویں رات کو یا 23ویں رات کو 10 روپے کی ٹافیاں اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ کے حضور پیش ہیں، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ نے ان تاک راتوں میں 10 روپے کی ٹافیوں پر برکتیں، رحمتیں، خزانے لوٹنے کے لیے پورے 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، صرف 100 بار۔ لیکن یہ 100 بار پڑھا گیا درود آپ کے نام اعمال کو نور سے بھر دے گا۔ جب آپ اس تعداد کو مکمل کر لیں تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ اب آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ کیا آپ تیار ہیں آج اس عظیم رات میں اپنے نبی کی بارگاہ میں یہ 100 پھول پیش کرنے کے لیے؟ یعنی تیسرا وظیفہ پڑھنا باقی ہے، جو خاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی بہت پرانی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ اب ہم اس وظیفے کی طرف آئے ہیں جس میں قسمت بدلنے والا عمل کہتا ہوں۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے حالات اس لیے خراب ہیں کیونکہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی کیونکہ ہمارے گناہ آڑے آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے تو آج کا یہ وظیفہ، یہ کلمات استغفر اللہ کے ہیں۔ دوستو، 21، 22 اور 23 رمضان، یہ تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جس میں اللہ خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس سے میں رزق دے دوں۔ میرے دوستو، استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ یہ وہ کنجی ہے جو رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، جو اولاد کی نعمت عطا کرتی ہے، جو سینے کے غموں کو سکون میں بدل دیتی ہے۔ اگر آج آپ تڑپ کر ایک بار استغفر اللہ کہہ دیں گے تو اللہ آپ کے پچھلے تمام گناہوں پر قلم پھیر دے گا۔ آج پہلی تاک رات کو پڑھیں، 23ویں رات کو پڑھیں۔ بدھ، جمعرات اور جمعہ کا دن آپ کے پاس موقع ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں لیکن کامیابی نہیں ملتی، آج
استغفر اللہ کو ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے پڑھیں، اور اس گمان سے پڑھیں کہ اللہ تو میری توبہ قبول فرما دے، کیونکہ اس پر نبی کریم کی بد دعا بھی ہے کہ جو ماہ رمضان میں اپنی توبہ قبول نہ کروا سکا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے استغفار کو صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے، اور اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ میرے مالک و مولا اب صرف تو ہی ہے جو مجھے اس دلدل سے نکال سکتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں کو مان لیتا ہے اور رب کعبہ سے التجائیں کرتا ہے کہ ایک بار معاف کر دے، میں دوبارہ کبھی ایسی غلطی کو تاہی نہیں کروں گا، یقین جانیں یہ بڑی خاص تعداد ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو غزوہ بدر کے جاں خساروں کی تھی، جنہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ جب آپ 313 بار استغفار مکمل کر لیں، اللہ کی نصرت اور مدد آپ کے گھر میں داخل ہونا شروع ہو جائے، تو کیا آپ تیار ہیں آج کے اس آخری وظیفے کی طرف؟ جو اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے، وہ وظیفہ ایک ایسی دعا ہے جو تمام طاق راتوں کا خلاصہ ہے۔ وہ آخری عمل کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی معلومات ثابت ہو سکتی ہے، جہاں میں آپ کو وہ تحفہ دینے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک کی وہ تعریف ہے جسے اللہ خود بہت پسند فرماتا ہے۔ دوستو، یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ آج 21، 22 اور 23 رمضان، بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن سورہ اخلاص قرآن مجید کو تیسرا حصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی محبت کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، اگر کوئی ایسا دکھ ہے جس کا علاج دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ خود آپ کے رزق کا ذمہ لے لے، تو اس چھوٹی سی سورت کو اپنا ہتھیار بنا لیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو بد نصیب کو ایسے کھولتا ہے جیسے صبح کا سورج اندھیرے کو چیرتا ہے۔ میرے دوستو، آج 21ویں رات ہے، کل جمعرات کا دن ہے، پرسوں 23ویں رات ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی توحید کو اس کے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی طرف خاص رحمت کی نظر کرتا ہے۔ آج کی یہ رات صرف عبادت کی رات نہیں بلکہ اللہ کو منانے کی رات ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس وظیفے کی برکت سے اپنی زندگی میں وہ معجزات دیکھے ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کسی کا گھر بکنے والا تھا، اللہ نے غیب سے انتظام کر دیا۔ کسی کی اولاد نافرمان تھی، اللہ نے نافرمانی سے فرما بردار بنا دی۔ بگڑے ہوئے اولاد کو راہ راست پر لے کھڑا کیا۔ دوستو، آج سورہ اخلاص کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان مخلصانہ تعلق کا نام ہے۔ آج آپ نے سورت مبارکہ کو صرف 41 بار پڑھ کر 10 روپے کی ٹافیوں پر پھونک مارنی ہے اور آپ کا وظیفہ مکمل۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ اخلاص ہمیں اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ تو نے جس ایک رب پر یقین کیا ہے، جس ایک رب کی توحید پر ایمان لے کر آیا ہے، وہ تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اب یہاں تک عمل مکمل کرنے کے بعد 10 روپے کی ٹافیوں کا کیا کرنا ہے، اس سے پہلے ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنی حاضری لگوائیں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں ان طاق راتوں کی عبادت کے لیے۔ طاق راتوں میں اپنی حاضری لکھوانا، کومنٹ میں یہ لکھنا کہ اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ طاق راتوں کے فیض و برکات سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اب آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں کو جتنی جلدی ہو سکے گھر کے بچوں میں بانٹ دیں، گلی میں بانٹ دیں، صدقے کی نیت سے بانٹ دیں۔ یقین کیجئے 10 روپے کی ٹافیاں صدقے کی نیت سے بانٹتے ہی 10 حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی اور 10 بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں فوری طور پر ختم ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آتا تو آزما کر دیکھ لیں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتے ہیں۔ ماہ رمضان تقریباً گزر چکا ہے۔ اب ان 3 دنوں میں اس عمل کو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر لازمی طور پر پڑھو۔